السلام علیکم، میں ہوں سینئر صحافی عبدالمالک خٹک، آپ کا ہوسٹ، ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس نے پورے ملک میں ایک ہیجان قائم کیا ہوا ہے، جنسی تشدد یا بچوں سے زیادتی، اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، مختلف واقعات ہیں۔ کبھی لاہور موٹر وے کا واقعہ، کبھی زینب کا واقعہ، کبھی مروہ کا واقعہ۔ مدرسے پہ جہاں پہ دینی تعلیم جاتی ہے وہاں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں، اور جہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے، یونیورسٹی کی طالبات بھی کسی اور سے نہیں، اپنے پروفیسروں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم نے آج ملک کے جانے مانے مشہور سائیکیٹرسٹ پروفیسر اقبال آفریدی کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، جن سے ہم اس سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں جو اتنے واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں، کیسے ہیں؟ یہ جنسی ہیجان جو آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، اس پہ آپ اپنے ماہرانہ رائے دیں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جن کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہیں جو ان سے مطمئن ہو سکیں، تو آپ کی ماہرانہ رائے اس پہ کیا ہے؟ دراصل جو دوسری جو ایک مصیبت ہے وہ پورنوگرافی، یا جس کی وجہ سے جنسی عجیب قسم کی ویڈیوز یا اس کی تصویریں دیکھنا، یہ بھی ایک مصیبت کا باعث بنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچے۔ وہ چیزیں ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں، مثلا اس طرح سے جنسی عمل جو کہ سائنسی حساب سے بھی ٹھیک نہ ہو اور مذہبی اور اسلامی حساب سے بھی ٹھیک نہ ہو، اس میں لوگ انڈلج کرتے ہیں، جنسی بے روی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو یہ چیزیں ویڈیو کی شکل میں یا الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کی شکل میں دکھائی جائیں گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نارمل فنامنا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا۔ اور وہ جو آج کل دکھایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جنسی جو حادثات ہوتے ہیں، تشدد کا شکار بچے، یہاں تک بچے بھی ان کے شکار ہوتے ہیں، اس سے بڑے سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی ہو وہ آگے چل کر خود دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لاشعوری طور پر۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا تدارک یہ ہے کہ اگر والدین، اساتذہ اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ان لوگوں کو ان دلچسپیوں کی طرف راغب کریں جو انجوائیبل بھی ہوں اور معاشرے کے جو اخلاقی اقدار کے دائرے میں بھی ہوں، تو اس سے یہ ہم بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس طریقے سے بھی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو شادیوں پہ بلا وجہ خرچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ استطاعت نہیں رکھتے، شادیاں آسانی سے ہونی چاہیے بغیر غیر اسلامی طریقے سے، جو لاکھوں کے جوڑے اور لاکھوں کے پیسے ہیں اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ پریگننسی اور ڈیلیوری پہ رکھا جائے تو اس پہ استعمال کرنے سے اچھے بچے، اچھے ذہنوں والے کن ذہن بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کا، معاشرے کا ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے راغب کریں کہ وہ دوسرے کا خیال بھی رکھیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن دوسرے کے حساب سے سوچنا چاہیے، اور اپنے جذبات پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول پانا ان کو سکھانا چاہیے، جس میں یہ صرف مولویوں کو یا پیش امام کے حد تک یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو اساتذہ، والدین اور صحافی اور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اس بات کو اجاگر کرے کہ ہم اچھی نسلیں، ان میں کمپٹیشن ایسی پیدا کریں جو سوشلی ایکسیپٹیبل وے میں ہو۔ ایسے مقابلے کرائیں، مثال کے طور پر اسپورٹس ہے، میوزک ہے، آرٹس ہے، پڑھائی ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم ان میں صاف متوازن غذا ہے، پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ جس طرح سے کولڈ ڈرنک اور یہ نشے کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی جنسی بے روی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں منشیات کو بھی کنٹرول کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کرونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، کمپیوٹر اور ڈیوائسز دی گئیں، جس کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی زیادہ فوکس موبائل گیملنگ پر رہا۔
تو جس کی وجہ سے ان کا فوکس اب تقریباً موبائل گیملنگ پر ہی ہے، جس کی وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں۔ کیا والدین کی پریشانی اپنی جگہ درست ہے، اور یہ جو موبائل کا یا نیٹ کا زیادہ استعمال کیا جائے، خاص کر ویڈیو گیمز کا، تو اس کے بچوں کے ذہن پر کیا اثرات منتخب ہوتے ہیں، ان کی نفسیاتی کیا پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ دراصل مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ویڈیو گیم کی جو ذہنی اثرات ہے اس پہ بات کروں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر دیکھا جائے، بچے اگر زیادہ تر جو ویڈیو گیمز ہے وہ تشدد پہ مبنی ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے کا ذہن صاف بورڈ کی طرح، اس میں جو لکھیں اسی کا وہ اثر ہوگا۔ تو اگر وہ بچے شروع سے ہی تشدد والے، جس میں مار کٹائی، مار دھاڑ وہ کرتے رہیں گے، تو ان میں تشدد کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ پھر کچھ اس میں ایسے ویڈیو گیمز بھی ہیں جس میں خود کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسی عادت بناتی ہیں جیسے گیمبلنگ کی طرح، جس طرح ایک جوئے والے کو جو وہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی اس پہ وہ گرتا ہے۔ تو یہ ویڈیو گیم کا جو اثرات ہیں نہ صرف جسمانی ہیں بلکہ ذہنی ہیں۔ جسمانی طور پر یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آگے چل کر شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کچھ ایک مریض جو مجھے امریکہ سے لائے، وہ بچی تھی، وہ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھٹنوں کے نیچے جو نرو ہے وہ دب گئی تھی اس کرسی کے اوپر، دبتے دبتے۔ کمر کا درد ان کو ہوتا ہے، گردن کا درد ان کا ہوتا ہے، نظر خراب اس سے ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بیماری جس کو کمپیوٹر ویژن سنڈروم کہتے ہیں، جس میں کمپیوٹر پہ دماغ مسلسل ہوتا ہے، تو پھر چکر آتے ہیں، عجیب سی ہو جاتا ہے، پھر بے چینی ہونے لگتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اس سے جو روشنی نکلتی ہے، اور وہ خاص طور پر اگر وہ ویڈیو گیم جو ہے موبائل سے ہو تو اس سے بلو لائٹ نکلتی ہے، جس سے نیند کا سسٹم، ہمارے دماغ میں ایک گھڑی ہے جس کو بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں لوگ، اور یہ موبائل کا استعمال کیسے کرتے ہیں کہ ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ، یعنی نیند جو اللہ کی بہترین نعمت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تو جسمانی اثرات ہیں۔ نفسیاتی اثرات یہ ہیں کہ ان بچوں میں تشدد جنم لینے لگتا ہے، اور پھر ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، ماں باپ سے، دوستوں سے فزیکل ایکٹیویٹی اور انٹریکشن نہیں ہوتا، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرح سے بات کروں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں کسی کو ویڈیو گیم کرکٹ پہ سکھا دوں، ویڈیو گیم پہ، وہ جب پریکٹیکلی آئے گا تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے ویڈیو گیم پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ڈرائیور بنے گا، تو پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ پھر ذہنی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بچے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن جنم لینے لگتا ہے، اور مایوسی، فرسٹریشن، نیند خراب ہونا، بھوک خراب ہونا، پڑھائی خراب ہونا، دماغ کی جو صلاحیت ہے وہ دب جاتی ہے۔ تو اس کے بہت ہی نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر حرکت میں برکت ہے، بچوں کو اگر ہم آمادہ کریں کہ وہ جو ہے فزیکل وہ گیم کھیلیں جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو، تو اس سے اینڈورفین، اینکیفلین اور BDNF، برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر، وہ نکلتے ہیں، جس سے نہ صرف یادداشت اچھی ہوتی ہے بلکہ ڈپریشن، توجہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو گیم کو ہمیں ہر حالت میں جو ہے، اور زیادہ غیر ضروری استعمال کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ان کو اس پہ ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے بڑے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ نے جو ماہرانہ رائے دی ویڈیو گیمنگ پر یا موبائل کے استعمال پر، تو اس سے انشاءاللہ والدین بھی مستفید ہوئیں گے، اور نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو ماہرانہ رائے کے لیے انشاءاللہ بلواتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ہوسٹ عبد المالک خٹک۔